بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ہی مجلس میں آ کے باادب ہو کے نہیں بیٹھو گے تو بچہ کیسے بیٹھے گا باادب ہو کے؟ یہ تصور ہونا چاہیے کہ اگر مجلس امام حسین میں آیا ہوں تو امام زمانہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ تصور ہونا چاہیے کہ ہم بارہا بچپن سے سنتے ہیں کہ جب تو مجلس اہل بیت میں آتا ہے تو آپ کے استقبال کے لیے امام زین العابدین دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں۔ یہ روایات موجود ہیں کہ جب آپ گریہ کرتے ہیں تو فرمایا ہر عزادار کے پیچھے ہماری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے اور جو تو آنسو بہاتا ہے وہ اپنے رومال میں جمع کرتی ہیں۔ یؤمنون بالغیب، ان چیزوں پہ انسان کا ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان نہیں ہوگا تو آپ کے اندر حضور پیدا نہیں ہوگا۔ اگر ایمان آئے گا تو حضور قلب پیدا ہوگا کہ واقعاً میں محفل اہل بیت میں ہوں اور نگاہ امام حسین مجھ پر ہے اور نگاہ خاص امام حسین ہے۔ کچھ لوگ ہیں، ہمارے یہاں مثال دی جاتی ہے، مثلا مسجدوں میں نماز ہوتی ہے، کچھ لوگ ہیں 5 وقت با جماعت نمازی، 5 وقت مسجد میں نظر آتے ہیں، ان کا ایک الگ درجہ ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف جمعے کے دن نظر آتے ہیں مسجد میں، جمعے کی نماز، ان کا درجہ بھی ہے لیکن تھوڑا نیچے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں نہ 5 وقت میں نظر آتے ہیں نہ جمعے میں نظر آتے ہیں، صرف نماز عید میں نظر آتے ہیں، سال میں ایک بار آتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ہم مسلمان ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں نہ جمعے میں نہ 5 وقت نہ عید میں، صرف محرم کے 10 دنوں میں نظر آتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں نہ 5 وقت نہ عید میں نہ جمعے میں نہ 10 دن میں، صرف ایک دن عاشورہ کے دن آتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ میں کیا ہوں، میں شیعہ ہوں۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ جتنا اللہ کا قرب زیادہ ہو بندہ اتنا اللہ کی محفلوں میں نظر آتا ہے۔ آپ کاروبار میں نظر آتے ہو، آپ پارک میں نظر آتے ہو، آپ مختلف جگہوں پہ نظر آتے ہو، یہ کس کی محفل ہے؟ یہ کسی کی ذاتی محفل نہیں ہے، یہ محفل محمد اور آل محمد ہے۔ یہاں ذکر کسی کے باپ دادا کا نہیں ہوتا، یہاں ذکر ہوتا ہے تو یا رسول کا ہوتا ہے یا رسول کی اولاد کا ہوتا ہے یا پروردگار عالم کا ہوتا ہے۔ یہ عشاق کی محفل ہے، یہ محبوں کی محفل ہے۔ جس نے اس محفل سے فیض لیا انشاءاللہ مرنے کے بعد جنت میں بھی ایسی محفل لگے گی، لیکن وہاں پر پڑھنے والے امیر المومنین اور سننے والے علی بن ابی طالب کے شیعہ ہوں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔